نعرہ صلوات پڑھیں. تو 5 شعر صرف قبل مرثیہ حاصل کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کربلا دمث الدولہ میں ہر سال عشر اولیٰ میں مجالس مرثیہ خوانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. وہ اس سال بھی جاری ہے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو حکومت نے جو رہبر اصول بنائے ہیں ان کے تحت مجلس کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ آن لائن مجلس ہو رہی ہے. جہاں جہاں ناظرین کرام ہیں وہ بہرحال سماعت فرمائیں اس کو. شنام کچھ شعر کی شکست آپ کو دینا ہے گر لعینوں کو، شکست آپ کو دینا ہے گر لعینوں کو، تو در حسین پر رکھ دیجئے جبینوں کو، در حسین پر رکھ دیجئے جبینوں کو. جہاں جہاں بھی بنا ہے حسین کا روضہ، یہ بھی روضہ ہے اور جہاں جہاں بھی ہے، جہاں جہاں بھی بنا ہے حسین کا روضہ، سلام عرش بھی کرتا ہے ان زمینوں کو، سلام عرش بھی کرتا ہے ان زمینوں کو. اور انہی سے دونوں جہانوں کی زیب و زینت ہے، انہی سے دونوں جہانوں کی زیب و زینت ہے. حسین لائے تھے چن چن کے جن نگینوں کو، حسین لائے تھے چن چن کے جن نگینوں کو. اور ہیں تابہ حشر انیس و دبیر کے خرمن. یہ میں میر انیس علی اللہ مقاموں کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں، تو ان کے لیے میں نے اس کیا خراج عقیدت کے طور پر کہ ہیں تابہ حشر انیس و دبیر کے خرمن، اور ملیں گے تازہ مضامین خوشہ چینوں کو، ملیں گے تازہ مضامین خوشہ چینوں کو. یہ معجزہ ہے کلام انیس کا خورشید. یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے ہر شاعر پر تنقید کی گئی ہے، لیکن خدا سخر میر انیس میں کوئی کمی نکال نہیں پایا آج تک کے. یہ معجزہ ہے کلام انیس کا خورشید کہ نہ مل سکا کوئی نقطہ بھی ناقدینوں کو، نہ مل سکا کوئی نقطہ بھی ناقدینوں کو. فاتحہ. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. سوافہ جناب قاسم کا ظاہر ہے آج 7 تاریخ ہے اور اسی کے ریاسی تاریخ منسوب ہے جناب شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام سے. لذا انہی کی شان میں یہ مرثیہ ہے. چند بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دیرن کی رضا شاہ نے جب ابن حسن کو، تو ایک عید ہوئی مرنے کی اس غنچ دہن کو. شیران چلا تیغ بکف خیمے سے رن کو، وعدہ نے کہا دیکھ کے اس رشک چمن کو. نور حسنی چہرہ زیبا سے عیاں ہے، اور ہم شوکت و شان اسد اللہ یہ جواں ہے. شمع حرم لم یزلی تھا قد بالا، پایا یہ کہاں ماہ دو ہفتان اجالا. شان پکما بر میں زرہ ہاتھ میں بھالا، اور ایک حسن کی تصویر تھا وہ گیسوں والا. نقشہ کسی انسان کو اگر دے تو حق ایسا، و عالم کے مرقع میں نہیں ایک ورق ایسا. نعرہ صلوات پڑھیں ذرا. سما فرمائے سر ہے شہزادے کا کہ تھا سہولت و شوکت سے لعینوں کا جگر آب، لڑنا تو کجا آنکھ ملانے کی نہ تھی تاب. چہرے کی لطافت پر تصدق گل شاداب. کیا مصرع نظم کیے ہیں شاعر نے. چہرے کی لطافت پر تصدق گل شاداب، غیرت سے اڑا جاتا تھا رنگ رخ مہتاب. حق نے رخ روشن کو عجب نور دیا تھا، اور خورشید نے بھی شرم سے منہ پھیر لیا تھا. خورشید نے بھی شرم سے منہ پھیر لیا تھا. بولا کوئی بے درد کے لڑکا ہے یہ جاباز، نکلا ہے نہ سبزہ نہ مسے ہیں ابھی آغاز. تیور میں مگر شیر کی چتون کا ہے انداز، برگشتہ ہے اس سے فلک تفرقہ پرداز. آتی ہے مہک بیاہ کے پھولوں کی بدن سے، اور کس وقت میں دولہا کو چھڑاتا ہے دلہن سے. کس وقت میں دولہا کو چھڑاتا ہے دلہن سے.
حسن حسن و شان حسینی ہے نمودار، اور کیا بیاہ کے جوڑے پہ بھلے لگتے ہیں ہتھیار، ہے دست ہنائی میں عجب شان سے تلوار، کرتی ہے ذرا خوبی اندام کو اظہار، باندھا ہے کمر بند شہ عقد کشا کا، اما محسر پر حسن سبز قبا کا۔ نعرے سلوا پڑھتے ہیں حضرات دیئے سماع فرمائیں شہزادے کی شان کہ یوسف، نعرے سلوات یہ کیا اس کیا ہے، سراپا نظم کیا ہے شہزادے کا خدا سخن نے کہ یوسف نے یہ ترکیب، یہ صورت نہیں پائی، یہ بو، یہ صباحت، یہ ملاحت نہیں پائی، ہے سر بھی خشقت پر یہ قامت نہیں پائی، اور گل نے یہ لطافت، یہ نزاکت نہیں پائی، گلدست عالم ہے کہ مجموعہ ہے تن کا، اور دلہا کا پسینہ ہے کہ ہے عطر دلہن کا۔ اتنے میں رجز پڑھنے لگا قاسم نوشاہ، آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ، اور دادا ہے ہمارا اسد اللہ ید اللہ، امو ہے حسین ابن علی سید زجا، میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں، اور پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں، پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں۔ شہزادہ اب دیکھیے شہزادہ رجز پڑھتا ہے، اور یہ دو بند رجز کے سماع والے بہت خاص سامعین ناظرین کرام جہاں جہاں بھی ہیں کہ دادی شرف آسیہ و مریم و سارا، دادی شرف آسیہ و مریم و سارا، خود نور سے اپنے جسے خالق نے سنوارا، جناب فاطمہ زہرا، میں ہوں فلک صبر و شرافت کا ستارہ، روشن ہے نسب صورت خورشید ہمارا، بے سمجھوائیں حیدر سے جدا ہے نہ پیمبر سے جدا ہے، اور قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نور خدا ہیں، قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نور خدا ہیں، عالم میں بزرگ اپنے نمودار رہے ہیں، اسلام کی رونق کے طلبگار رہے ہیں، ہر جنگ میں سر دینے کو تیار رہے ہیں، اور مشکل میں رسولوں کے مددگار رہے ہیں، کام آتے ہیں ہر دکھ میں یہ ہے کام ہمارا، چھٹا مصرع، کام آتے ہیں ہر دکھ میں یہ ہے کام ہمارا، آفت سے چھٹا جس نے لیا نام ہمارا۔ نعرے صلوات۔ آفت سے چھٹا جس نے لیا نام ہمارا، جس کے بعد دریا کی طرح فوج کے جنبش ہوئی ایک بار، تیغوں کو اٹھی موج میانے صف کفار، ڈھالوں کا ہوا ابر سیاہ رن میں نمودار، بدلی جو ہوا پڑنے لگی تیروں کی بوچھار، بیٹھا وہ جری تیغ بکف اہل جفا میں، اور بجلی سی لگی کون ڈھالوں کی گھٹا میں، بجلی سی لگی کون دے ڈھالوں کی گھٹا میں، نوشاہ نے پائی تھی عجب ہمت عالی، حملہ کیا جس صف پہ وہ صف ہو گئی خالی، اور تلوار نے آفت سر کفار پر ڈالی، اور لڑنے کے لیے تیغ و سپر جس نے سنبھالی، اور تلوار کا آنا ہوا ثابت نہ لہیں پر، اور دو ٹکڑے نظر آئے برابر سر زیں پر، تھا مضطرب و حیران پہ سر ساد ستمگر، پہ ہم یہ خبردار خبر دیتے تھے آ کر، سرداروں کے سر کٹ گئے پسپا ہوا لشکر، دریا تلک آ پہنچا ہے لختے دل شبر، اس شیر غضبناک کو ٹوکا نہیں جاتا، ارے سب کہتے ہیں بجلی کو تو روکا نہیں جاتا، سب کہتے ہیں بجلی کو تو روکا نہیں جاتا، گھبرا کے کہا اس نے، مرون خدا را کرے برسات پر، گھبرا کے کہا اس نے کہ ازرق کو بلا لا، آیا وہ جفا کار سنبھالے ہوئے بھالا، بولا یہ عمر ہو گیا لشکر تو ہو بالا، گھوڑے کو مگر تو نے پرے سے نہ نکالا، جا کر
کوئی صفدر و جرار کو مارے اور نزدیک ہے آ کر کسی سردار کو مارے۔ یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں شہزادہ قاسم خیمے تک نہ پہنچ جائیں۔ یوں کہنے لگا چیب جبی ہو کہ وہ مغرور، حضرت شامی، لڑکے سے لڑوں میں یہ میری عقل سے ہے دور، اس فوج پہ تو گو کہ حکومت پہ ہے معمور، یہ ننگ کسی طرح نہ ہوگا مجھے منظور، مرا ہے ہزاروں کو میری دھاک ہے سب میں، ہو جاؤں گا بدنام شجاعان عرب میں۔ یہ ملعون ازرق نے کہا کہ میں بدنام ہو جاؤں گا، تابندہ رستم میرے آگے یہ نہیں تاب۔ دیکھیے غرور، دیکھیے اس کا، پنجے میں جو پکڑوں نہ چھٹے گردن سہراب، چھیدوں دل ارجن جو کروں تیر کو پرتاب، اور تلوار کو کھینچوں تو جگر شیر کا ہو آپ، اس طفل سے کیا جنگ کا آہنگ کروں میں، میدان میں حسین آئے تو ہاں جنگ کروں میں۔ ازرق کہہ رہا ہے خدا لعنت کے، میدان میں حسین آئے تو ہاں جنگ کروں میں۔ بولا پسرے ساتھ کہ اس طفل کو پہچان، یہ شیر کا فرزند ہے لڑکا نہ اسے جان، رہتا ہے لڑک پن سے انہیں جنگ کا ارمان، جاباز ہم بر کر بھی نہیں چھوڑتے میدان۔ ملعون کی زبان سے تعریف ہے، جب تیغ کھچی ان کی تو سر تن سے جدا ہیں، اور یہ ہاشمی و مطلبی قہر خدا ہیں، یہ ہاشمی و مطلبی قہر خدا ہیں۔ سما فرمائے دو بندی بطور خاص کہ سرکش کو قدم آگے بڑھانے نہیں دیتے، یہ ملعون کہہ رہا ہے، سرکش کو قدم آگے بڑھانے نہیں دیتے، سوفار کو چلوں سے ملانے نہیں دیتے، اور لڑنے میں سپر چہرے پر لانے نہیں دیتے۔ ارے چھٹا مصرع چوتھا مصرع بیت بطور خاص، لڑنے میں سپر چہرے پر لانے نہیں دیتے، ارے بھاگے تو کہیں بھاگ کے جانے نہیں دیتے، یوں آتے ہیں دشمن پہ یہ گھوڑے کو ڈپٹ کر، اور شیر آتا ہے جس طرح سے آہو پہ جھپٹ کر۔ نعرہ سلوات پڑھیں حضرات سے۔ شیر آتا ہے جس طرح سے آہو پہ جھپٹ کر، یہ کہہ کے بڑے بیٹے سے ظالم نے کہا جا، ہاں تیغ سے اس طفل کے سر کاٹ کے لے آ، تو زور میں بے مثل شجاعت میں ہے یکتا، یہ سن کے جفا جو نے لیا ہاتھ میں نیزا، جولا کیا گھوڑے کو پرے سے جو نکل کے، تو بھاگے ہوئے بولے کہ چلا منہ میں اجل کے، بھاگے ہوئے بولے کہ چلا منہ میں اجل کے، تلوار کے ظالم نے کیا وار جھپٹ کر، خالی دیا اس وار کو نوشاہ نے ہٹ کر، دولہا نے جو حربا کیا گھوڑے کو ڈپٹ کر، دستان بھی ساعت بھی گرے تیغ سے کٹ کر، نہ تیغ نہ پنجا نہ کلائی نظر آئی، اور ایک ہاتھ میں ہاتھوں کی صفائی نظر آئی۔ نعرہ صلوات۔ ایک بھائی کے، ایک تو بسر جہنم ہو گیا، اب ایک بھائی کے مرتے ہی بڑھا دوسرا بھائی، اس نے بھی لڑائی میں بہت جان لڑائی، مہلت نہ مگر ہاتھ سے نو شاہ کے پائی، وہ آیا وہ ادھر سے کہ ادھر سے اجل آئی، آیا وہ ادھر سے کہ ادھر سے اجل آئی، ڈھونڈا کہ یہ قاسم کہ کیا ہو گیا دشمن، اور ایک برق سی چمکی کہ فنا ہو گیا دشمن۔ نعرہ صلوات۔ کم سے کم دشمنوں کے واصلے جہنم بنے پر صلوات ضرور بھیجیے۔ ویسے بھی کہ فرزند سوم فوج سے نکلا صفت شیر، تیسرا بیٹا ازرق شامی کا، فرزند سوم فوج سے نکلا صفت شیر، تھا بھائیوں کے غم سے جہاں آنکھوں میں اندھیر، دولہا سے رہی رد و بدل تیغوں کی تا دیر، تھا گرچہ زبردست، سمجھ چوتھا مصرع بیت، تھا گرچہ زبردست پہ قاسم نے کیا زیر، وار اپنا یہ کرتے تھے جو وار اس کا بچا کر، اور رہ جاتا تھا غصے سے وہ ہونٹوں کو چبا کر، رہ جاتا تھا غصے سے وہ ہونٹوں کو چبا کر۔ اب اس بد میں یہ واصل جہنم ہوا ہے، لب پر جو ادھر بے ادبانہ سخن آیا، سنتے ہی ادھر غیظ میں ابن حسن آیا، اس وقت کوئی توڑ نہ ظالم کو بنایا، بالائے دہاں نیزہ دنداں شکن آیا، جا بحر سفر تن کی سرا سے نکل آئی، اور نیزے میں زباں چھت کے قفا سے نکل آئی۔ نعرہ صلوات۔
دیکھیے چوتھا بے واسطہ جہنم ہوتا ہے کہ چوتھے کی طرف دیکھ کے قاسم یہ پکارے، چوتھے کی طرف دیکھ کے قاسم یہ پکارے تو آ کہ وہ تینوں تو جہنم کو سدھارے، تلوار علم کر کے چلا تیش کے مارے، تھے ڈھنگ ادھر جنگ ید اللہ کے سارے، او فرصت بن حربے کی ملی دشمن دی کو، ایک ضرب میں دو کر کے کیا چار لئیں کو۔ نعرہ صلوات۔ ایک ضرب میں دو کر کے کیا چار لئیں کو، چاروں پسر ازرق کو نظر آئے جو دبے دم، ایک آگ ناصر میں بھڑکنے لگی اس دم، طاری ہوا غصہ نہ ملی فرصت ماتم، باندھا کمر نحس کو زنجیر سے محکم، بیٹے ہوئے سربر جو نہ قتال عرب سے، آنکھیں ہوئیں دو کاسے خون جوش غضب سے۔ تب ملعون ازرق شامی آ رہا ہے، چاروں بیٹے اس کے واسطے جہنم ہو چکے ہیں۔ اب وہ رن میں آتا ہے، سماعت فرمائیں سامعین کرام ناظرین کرام، کہ چنگھاڑ کے رن میں صفت دیو پکارا، اس شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا۔ اب یہ یہاں سے دو مصرے اور اس کے بعد بیت۔ چنگھاڑ کے رن میں صفت دیو پکارا، کس شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا، قاسم نے صدا دی کہ یہ ہے کام ہمارا، الفت ہے جو بیٹوں کی تو ہو مارک آرا۔ بیت سمائے الفت ہے جو بیٹوں کی تو ہو مارک آرا، ان بازوں میں زور ہے خالق کہ ولی کا، چھٹا بسنا تو ازرق شامی ہے میں پوتا ہوں علی کا۔ نعرہ صلوات۔ تو ازرق شامی ہے میں پوتا ہوں علی کا، شذا فرماتا ہے قاسم کی طرف بڑھ کے لگا کہنے وہ بے پیر، مشہور ہے دستے ملک الموت یہ شمشیر، اس کا غرور دیکھیے، خالی گئے گو نیزو گرزو تبرو تیر، اے طفل حسن اب نہ بچے گا کسی تدبیر، ابھی تک غرور میں ہے، اے طفل حسن اب نہ بچے گا کسی تدبیر، دو ٹکڑے کروں گا تجھے یکتا اے جہاں ہوں، تو مور سے کمزور ہے میں پیلے دما ہوں۔ مرون کہہ رہا ہے تو مور سے کمزور ہے میں پیلے دما ہوں۔ سما فرمائیں یہ بند بھی بطور خاص جناب قاسم جواب دیتے ہیں، یہ دو بند پڑھلیوں کے بعد رفتے بصائب۔ سما فرمائیں بطور خاص سامعین کرام اور ناظرین کرام کہ قاسم نے کہا تول کے شمشیر دو دستی، ایک دم میں نہ یہ زور رہے گا نہ یہ مستی، اور پہنچائے گی دوزخ میں تجھے کفر پرستی، پہنچائے گی دوزخ میں تجھے کفر پرستی، دیکھیں کسے ہو آج بلندی کسے پستی، دیکھیں کسے ہو آج بلندی کسے پستی۔ یہ بھی بطور خاص چھٹا مثلا خاص کر، حاکم جو ادھر ہے تو ادھر شاہ نجف ہے، حاکم جو ادھر ہے تو ادھر شاہ نجف ہے، شیطان تیرا حامی ہے خدا میری طرف ہے، شیطان تیرا حامی ہے خدا میری طرف ہے۔ ہاں مغفر دشمن پہ گئی تیغ سپر سے، مغفر کو جو کاٹا تو بڑھی کاس و ایسر سے، بجلی سی چمک کر ادھر آئی جو ادھر سے، گردن سے صدا جدا سینے سے اور سینہ کمر سے، میں سمجھ کیا ہاتھ جفا کار کو نو شاہ نے مارا، اور تھا شور کہ مرحب کو ید اللہ نے مارا۔ نعرہ صلوات۔ بس یہاں سے ربط مصائب دے رہا ہوں، سچ کہتے ہیں شادی و غم خلق میں تو غم، معلوم نہ تھا یہ کہ بچھے گی صف ماتم، دولہا پہ ادھر ٹوٹ پڑا لشکر ازلم، تیغوں میں گھرے برشیاں چلنے لگی پے ہم، تیر آتے تھے سینے پہ کلیجے پہ جبیں پر، اور کٹ کٹ کے گرے پیچ امامے کے زمیں پر، کٹ کٹ کے گرے پیچ امامے کے زمین پر، زخموں کا لگا خون رکابوں سے ٹپکنے، طاقت گئی لڑنے کی لگا ہاتھ بہکنے،
پانی کے لیے تن میں لگی روح پھڑکنے، 3 دن کی پیاس ہے، مڑ مڑ کے سوئے خیمہ لگے یاس سے تکنے، سینے پسینہ گرز لگا کاسہ سر پر، اور تورا کے جھکے تھے کہ پڑی تیغ کمر پر، رے امو کو صدا دی کہ چچا جان خبر لو، ہوتا ہے غلام آپ پر قربان خبر لو، دنیا میں کوئی دم کہوں مہمان خبر لو، ارے تکلیف نہ دیتا مگر احسان خبر لو، ذریت حیدر کی یہ توقیر ہوئی ہے، ارے پامال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے۔ خدا کسی غم میں رائے سوائے غم مظلوم کربلا کے چند بر مصائب کے سما فرما لے کہ پامال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے، ارے آواز حسن آنے لگی ہائے میرے لال، سبزے کی طرح گل کو میرے کرتے ہیں پامال، ارے کبرا نے ادھر کھول دیے گوندھے ہوئے بال، دوڑے طرف فوج شہنشاہ خوش اقبال، داماد کا ماتم تھا کمر ذوف سے خم تھی، اور تیغے دو زباں دست مبارک میں علم تھی۔ تلوار لے کے جناب امام حسین نے حملہ کیا ہے، آدھا کو بھگا کر جو لگے ڈھونڈنے سرور، پامال ملے قاسم نوشاہ سراسر، گودی کا پلا پاؤں رگڑتا تھا زمین پر، رو کر پسرے فاطمہ نے پیٹ لیا سر، دیکھا جو حسن کو تن صد پاش سے لپٹے، اور چلا کے حسین ابن علی لاش سے لپٹے، چلا کے حسین ابن علی لاش سے لپٹے، بس 2 بند کی سمت ہے کہ لاش سے لپٹے، رو کر کہا صدقے ہو چچا منہ سے تو بولو، ارے کیا حال ہے ماں حلقہ منہ سے تو بولو، ارے بیٹا میں تڑپتا ہوں ذرا منہ سے تو بولو، ارے گھر اٹھ نہیں سکتے تو بھلا منہ سے تو بولو، بادر کو بڑا داغ دیے جاتے ہو قاسم، اور بیٹی کو میری ران کیے جاتے ہو قاسم، یہ کہتے تھے جو موت کی ہچکی اسے آئی، منہ کھول کے حسرت کو زباں خشک دکھائی، منہ کھول کے حضرت کو زباں خشک دکھائی، ارے مخدوم عالم نے یہ آواز سنائی، میں ساغر کوثر ہوں تیرے واسطے لائی، میں ساغر کوثر ہوں تیرے واسطے لائی، ارے پی لے اسے اے لال کہ تر خشک گلا ہو، پی لے اسے اے لال کہ تر خشک گلا ہو، اور دادی تیرے سوکھے ہوئے ہونٹوں بفدا ہو، دادی تیرے سوکھے ہوئے ہونٹوں بفدا ہو۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب منقلبون بذات بطفیل محمد و آل محمد و شہیدان کربلا و اسیران کربلا کے طفیل میں دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار عزاداران حسین مظلوم ہم کی جان و مال و عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت حکومتوں تنظیموں اداروں اور افراد کا خاتمہ فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام حکومتوں اداروں کو شکست فاش ہو، میرے مولا جو بے روزگار ہوں کو روزگار عطا فرما دیں، جن کے روزگار میں کمی ہے ان میں اضافہ فرما، جو صاحبان دختر اپنے فرائض سے بگدوش فرما، جو بچے امتحانات میں شریک ہو انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، میرے مولا اس کرونا وائرس کے دنیا سے خاتمہ ہو جائے، میرے مولا جزن خصوصاً شیعان حیدر کرار عزاداران حسین کی جان و مال اور خاص اس وبا سے محفوظ رہے، میرے مولا مدارس میرے مولا جو پابندیاں ہمارے اوپر آئے تھے جلوس آئے عذاب پر جلد جلد ختم ہو جائیں، میرے مولا کسی بھی صورت میں ہمیں 10 محرم کو تعزیہ نکالنے کی پرمیشن حکومت سے مل جائے، اجازت مل رہی ہے، جہاں جہاں دنیا بھر میں عزاداران حسین سب کی جان مال محفوظ رہے، میرے مولا محرم اسی شان سے ہو جس سے پہلے ہوتا تھا، اور ہماری تمام نیک کچھ حاجات کو پورا فرما دے، ہم لوگ جو جہاں حضرات ہزاروں میں مظلوم ہیں یا نہیں ہیں جو سن رہے ہیں ان کی تمام دیری و دری مقاصد و حاجت فرما میرے مولا، ہم جئیں تو محبت اہل بیت میں، ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت میں، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار امان میں شمار فرما میرے مولا، بیمار